السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں آج کے اسپیکر قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج کی اس نشست میں ہم فریضہ حج کیا ہے، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے، قرآن کی روشنی میں حصہ دوم پیش کریں گے۔ تو میں عرض کروں گا قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 ستمبر ہے، دن ہے جمعرات کا اور سن ہے 2022۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب، آپ کا جو سوال تھا کہ فریضہ حج قرآن کریم کی روشنی میں، آج اس کی دوسری قسط ہے، دوسری سیشن ہے اس کی۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ اس دوسری سیشن میں آج ہم شروع کرتے ہیں مقام ابراہیم سلام علیہ، اس کی روایتی تفسیر۔ تو روایات کیا کہتی ہیں مقام ابراہیم کے بارے میں؟ جہاں تک اس کی قرآنی تفسیر ہے وہ آلریڈی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مقام ابراہیم سلام علیہ کی روایتی تفسیر بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ تفسیر میں نے تفسیر نعیمی جو مطبوع اعظم سٹیم پریس حیدرآباد دکن کی جلد اول وہاں سے لی ہے، اس کے صفحہ نمبر 468 میں 468۔ تو اس کی شروع میں سطر اول پر یہ لکھا ہے کہ مقام قیام کا ظرف ہے، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ۔ اس کے شان نزول اور دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سلام علیہ وہ پتھر ہے جس پر آپ نے کھڑے ہو کر عمارت کعبہ بنائی۔ اس پتھر کے متعلق مزید جو صفحہ 471 پہ لکھا ہے کہ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی، یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ تعمیر سے فارغ ہوئے اور دوسرے پتھر کی ضرورت نہ پڑی۔ یہ تھی روایتی تفسیر۔ اب سلسلہ ہم حج کا آگے چلاتے ہیں کہ اس روایتی تفسیر کی سیر کے بعد سورہ البقرہ کی جو آیات کی طرف آتے ہیں، آیت مجیدہ 2:1-4، جناب ابراہیم سلام علیہ کے امامت عالم کے مقام بلند و بالا کی وضاحت کے بعد اس سے اگلی آیت مجیدہ میں مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز کی وضاحت کی گئی ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا 2:1-5۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جناب ابراہیم سلام علیہ کو امامت عالم سونپ کر اس کے عادلانہ مرکزی کردار کے ساتھ اپنے گھر یعنی بیت الحرام کو تمام لوگوں کے
عالمی اجتماع کا مقام اور للناس یعنی پوری نوع انسانی کے لیے امن کا ضامن پایا۔ اس میں نمبر 1 ہے جعلنا، تو اس کا معنی ہے ہم نے پایا بیت الحرام کو جناب ابراہیم سلام اللہ کے صحیح عادلانہ مرکزی کردار کے ساتھ تمام لوگوں کے عالمی اجتماع کا مقام اور امن کا ضامن۔ وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تاریخ انسانی کی ابتدا ہی میں 3/96 میں انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اس کے مطابق مکہ معظمہ کو امن عالم کا ضامن ٹھہرا رکھا ہے، مگر یہ شہر مشاہدتاً امن مرکز ادوار انبیاء سلام علیہ خصوصاً دور ابراہیمی سلام علیہ میں اس وقت عالمی مرکز پایا گیا جب نبی اکرم سلام علیہ اور آپ کے جانشینوں رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے مرکزی کردار کے ساتھ اسے خود عالمی مرکز بنا کر دکھا دیا، اور اس طرح دور محمدی سلام علیہ اور دورہ صحابہ میں یہ اس وقت عالمی مرکز پایا گیا جب نبی اکرم سلام علیہ اور آپ کے صحابہ نے اپنے مرکزی کردار کے ساتھ اسے خود عالمی امن مرکز بنا کر دکھا دیا۔ اس لیے یہ جو آیت 2 اور 125 میں جعلنا کا معنی ہم نے پایا ہے، یہ صحیح ہے۔ آج بھی مکہ معظمہ الہی فیصلے 3/97 کے مطابق یقیناً عالمی امن مرکز ہے، لیکن مشاہدتاً اسے عالمی امن مرکز بنانا یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ اگر یہ امت مرکزی کردار کی حامل ہو جائے تو مکہ معظمہ آج مشاہدتاً عالمی امن مرکز پایا جائے گا، جو اس وقت امن کے کردار کے مطابق محض ایک زیارت گاہ پایا گیا ہے۔ تو اس کا جو دوسرا اور تیسرا نمبر ہے مسابت للناس اور امنا، اس میں مسابتاً ظرف مکان کا 6 حرفی مادہ ہے، سے واو اور بے صوب، جس کا معنی ہے جانا اور واپس آنا۔ کپڑے کو صوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بننے میں ایک شٹل یا نال جو استعمال ہوتی ہے، جو بار بار جاتی ہے اور واپس آتی ہے، اور دھاگے کے اکٹھا ہو کر کپڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح ثواب کے معنی جمع ہونا بھی لیا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کپڑا گھمایا جاتا تھا، اسے تصویب کہتے ہیں۔ ان دلائل قاطع کی روح سے مسابت للناس کا معنی ہے عالمی اجتماع کا مقام، اور اس کے بعد آیا ہے امنن، جس کے معنی مطابق مسابت ظرف مکان کا معنی للناس کی رعایت سے یہی صحیح ہے۔ ایسے عالمی اجتماع کا مقام جس کی غرض امن عالم کا دائمی قیام ہو، یہ ہے 2/125 کی روح سے حج کے سالانہ اجتماع کی معمولی سی تعریف اور اس کی جھلک۔ مکہ معظمہ امن کا ضامن شہر 95/3، اس میں بھی مکہ معظمہ کو امن کا ضامن شہر قرار دیا گیا ہے۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور شہادت ہے
अमन देने वाले इस अमन के जामन शहर मक्का मुअज़्ज़मा की सूरह अल बकरा की आयत 2/126 जो अनकरीब मैं बयान करूँगा, उसमें भी जब मक्का मुअज़्ज़मा के मुतल्लिक़ जनाब इब्राहीम सलाम अलैह के अल्फाज वो मौजूद हैं। वइज़ काला इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदा आमिनन 2:1-6। वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब जनाब इब्राहीम सलाम अलैह ने कहा, ए मेरे रब, ये शहर जो मक्का मुअज़्ज़मा है इसको अमन देने वाला, अमन आलम का जामन शहर ठहरा। नीज़ इस तरह सूरह इब्राहीम में भी मक्का मुअज़्ज़मा को अमन आलम का जामन ठहराने के जनाब इब्राहीम सलाम अलैह के दुआया अल्फाज जो हैं वो इस अंदाज में बयान हुए हैं। वइज़ काला इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलदा आमिना 14:35। वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब जनाब इब्राहीम सलाम अलैह ने कहा, ए मेरे रब, इस शहर मक्का मुअज़्ज़मा को अमन देने वाला, अमन आलम का जामन ठहरा। 5वां नंबर जो हम जिसके तसलसल में पहले हम 4 नंबर बयान कर चुके हैं, 5वां है, जो कौम इस आलमी मरकज़ के निज़ाम में दाखिल हो जाए वो अमन में आ जाएगी। तो 5वें नंबर पर हज की वजाहत की बुनियादी आयत है 3/97, जिसमें मक्का मुअज़्ज़मा के लिए ये अल्फाज आए हैं, वमन दाखलहू काना आमिना। तो इसका जो नोट था, ज़िमनी नोट 1 में ये वजाहत कर दी गई है कि यहाँ जो मन है वो जमा के लिए यानी कौम या ग्रोह के लिए आया है। इन अल्फाज में बैतुल हराम की आलमी मरकज़ियत की वजाहत कर दी गई है कि ये अमन आलम का जामन है। जो कौम इसके मरकज़ी निज़ाम में दाखला हासिल कर ले, जो एंटर हो जाए, वो अमन में आ जाएगी। ये मजबूत आलमी मरकज़ अपने मेंबरों के अमन का जामन होगा। तो इसका जिक्र हम पहले 2/125, 2/126, 14/35 और 95/3 में ये कर चुके हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा के शहर को बतकरार कसीर आलमी अमन का जामन करार दिया गया है, लेकिन इसे मुशाहदतन अमन का मरकज़ बनाया था। अंबिया सलाम अलैह ने खुसूसन जनाब इब्राहीम सलाम अलैह अपने आदलाना मरकज़ी किरदार के साथ और नबी अकरम सलाम अलैह और आपके जानशीनों ने इसे मुशाहदतन अमन मरकज़ बनाया था। खुद अपने अपने आदलाना मरकज़ी किरदार के साथ, और इस तरह आइंदा भी उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मा है कि अपने आदलाना मरकज़ी किरदार और मजबूत मरकज़ियत के साथ इसे मुशाहदतन आलमी मरकज़ बनाकर वो मुसलमान लाखों की तादाद में बैतुल्लाह में जमा होते और गुलाफ़े काबा को थाम कर दुआएं करते हैं कि बारे इलाहा हनूत इन हिंदुओं से कश्मीर और यहूदियों से बैतुल मक़दस वापस दिला दे। लेकिन चूंकि कश्मीर और बैतुल मुक़द्दस जैसे मसाइल खड़े करने वाले खुद यूएनओ की मुक़्तदर अवाम हैं, जिन्होंने अपने लिए अलग अलग वीटो का हक महफूज कर रखा है, वो यूएनओ में महज फरेबकारी के अंदाज के साथ फैसला कर देती है कि भारत कश्मीर में रायशुमारी कराए, इसराइल अरब इलाके खाली कर दे, लेकिन उसके बाद उसकी पीठ ठूंस देती है कि बेटा डटे रहो, बस वाज़ा रहे कि आलमी अमन का मसला कुरान करीम के फैसले के मुताबिक
اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک امت مسلمہ خود طاقتور بن کر اللہ تعالیٰ کی پوری نوع انسانی کے لیے خود مقرر کردہ گھر مکہ معظمہ کو عملاً عالمی امن مرکز بنا کر نہ دکھائے۔ چھٹا نمبر یہ تھا، یہ لفظ اللہ جب عوامی بھلائی کے لیے آئے، یعنی جہاں للہ آیا تھا، جب عوامی بھلائی کے لیے آئے تو وہاں غریب عوام مراد ہوتے ہیں۔ تو اس چھٹے نمبر میں 3/97 میں جو للہ علی الناس حج البیت کے الفاظ آئے ہیں، اس میں للہ کا لفظ انتہائی غور طلب ہے، جس کا معنی ہے اللہ کے لیے، لیکن عالمی امن مرکز کے سالانہ اجتماع میں جمع ہونے سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور آج تک بھی یہ جو ہم سارے عوام وہاں مکہ معظمہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے کوئی خاطر خواہ انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ اس میں نوع انسانی کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے، یعنی عوام کی بھلائی کے لیے، ان لوگوں پر اللہ کے گھر کے سالانہ اجتماع کے لیے قصد کرنا فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ وضاحتاً یہ ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ کے لفظ سے مراد عوام کی بھلائی مراد ہوتی ہے۔ مثلاً جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، لیکن ظاہر ہے کہ قرض حسنہ غریب عوام کو دیا جاتا ہے جن کی کوئی ضرورت یا حاجت رکی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کو نہیں دیا جاتا، اور نہ اس بے محتاج ذات کی کوئی ضروری حاجت کبھی رکی ہوئی ہوتی ہے۔ 7واں نمبر یہ تھا، حج کے متعلق قرآن کریم میں جتنی آیتیں آئی ہیں ان میں پوری نوع انسانی کا تذکرہ ہے۔ تو 7ویں نمبر میں 3/97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کے الفاظ میں علی الناس کے جار مجرور میں لفظ الناس آیا ہے، وہ بھی انتہائی غور طلب ہے، علی المومنین یا علی المسلمین نہیں آیا۔ یعنی جو حج ہے وہ صرف مسلمانوں یا مومنوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ علی الناس۔ تو یہ جو علی الناس لفظ ہے یہ بڑا غور طلب ہے۔ تو علی الناس جو آیا ہے، اس کے مقابلے کی ابتدا میں جو آیت آئی ہے 3/96، تو اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہاں بھی اول بیت کے متعلق ارشاد ہوا ہے وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ گھر جو ہے عالمی مرکز یعنی پوری نوع انسانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق ھدی للعالمین آیا ہے، ھدی للمومنین یا ھدی للمسلمین نہیں آیا۔ تو بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کے عالمی امن مرکز کو پوری نوع انسانی کے امن کا ضامن ٹھہرایا ہے، یعنی یہ کل دنیا کا امن مرکز ہے جس سے دنیا بھر کی تمام قومیں قیام امن کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس کے متعلقہ آیتیں جو ہیں وہ بھی ہم اب پیش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ساری کی ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے الناس یا عالمین کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ اس میں مومنین یا مسلمین کے الفاظ جو ہیں وہ ہرگز نہیں آئے۔ نمبر 1،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا 2:1-5۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب ہم نے اپنے گھر عالمی امن مرکز کو پوری نوع انسانی الناس کے لیے اجتماع کا مقام اور امن کا ضامن مقرر فرمایا۔ تو غور کیجئے، یہاں للناس آیا ہے، للمومنین اور للمسلمین نہیں آیا۔ نمبر دوسری آیت، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بالحج 22:7 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 22:28۔ اور نو انسانی میں حج کا اعلان کر دیں تاکہ وہ اپنے نفعوں کے لیے حاضر ہوا کریں۔ یہاں بھی آپ غور کریں، یہاں بھی نو انسانی میں اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن مسلم اگرچہ الگ حیثیت کے مالک ہیں، لیکن ہیں یہ بھی الناس کے اندر۔ تیسرا نمبر، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ 3:96۔ بے شک پہلا گھر جو نو انسانی میں سے عالمی امن مرکز مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے، ہدایت والا ہے، تو سارے جہاں والوں کے لیے، یعنی للعالمین کے لیے ہے۔ تو غور کیجئے کہ اس آیت میں للناس اور للعالمین کے یہ جو تکراری الفاظ آئے ہیں، یہاں للعالمین بصیغہ جمع لا کر مکہ معظمہ کے اولین گھر کو پورے کرہ ارض کے بسنے والوں کے لیے عالمی امن مرکز قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 3:97۔ عوامی بھلائی کے لیے نو انسانی میں سے جسے راستے کی طاقت ہو، عالمی امن مرکز کے لیے قصد کرنا فرض ہے۔ یہاں بھی علی الناس آیا ہے، علی المومنین یا علی المسلمین نہیں آیا۔ پانچواں نمبر، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس 5:97۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ مکرمہ بیت الحرام کو پوری نوع انسانی کو ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے عالمی امن مرکز 3:96 مقرر کیا ہے۔ اس آیت مجیدہ پر الگ الگ جو ڈسکشن ہے، بحث ہو، وہ آگے ہم کریں گے۔ غور کیجئے کہ آیت کریمہ میں ایک تو کعبہ مکرمہ کی خصوصی صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں اپنے بیگانے اور مومن کافر کی بھی تمیز روا نہیں رکھی گئی، بلکہ قیام للناس کے الفاظ کعبہ مکرمہ و بیت الحرام کی طرف سے پوری نوع انسانی کو جو من داخلہ کانا آمنن 3:97 کے مطابق اس عالمی امن مرکز میں داخلہ لے لے، اسے اس کے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی پوری ضمانت دی گئی ہے۔ یہ تو ہوئی کافر مومن سب کے لیے عالمی امن مرکز کی وضاحت، جن کے مشترکہ اجتماع بیت الحرام کے اندر نہیں بلکہ دور میدان عرفات اور مشعر الحرام میں ہونے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو اس کی وضاحت جو ہے یہ آگے اس آیت میں آ رہی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ
22/26 میں یہ آیا ہے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جناب ابراہیم سلام اللہ کو اپنے گھر بیت الحرام کے ایک مکان میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو آنے جانے والے مومنوں کے لیے صلاۃ کا قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ 8 نمبر، راستے کی استطاعت سے مختلف افراد کے لیے مختلف استطاعت مراد ہے۔ 8ویں نمبر پر 3/97 میں ومن استطاع الیہ سبیلا، یہ الفاظ آئے ہیں، یہ اپنے مقام پر یہ غور طلب ہیں۔ واضح رہے کہ جب سابقہ وضاحت میں آیات قرآنیہ کے ساتھ ثابت کیا جا چکا ہے کہ عالمی امن مرکز جو تاریخ انسانی کی ابتدا ہی میں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا تھا، تو پوری نو انسانی کی اقوام عالم کے لیے متعین کیا گیا ہے، لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، 22/8۔ پوری نو انسانی کی پوری نو انسانی کی گری ہوئی قوموں کو قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے ہے، کہ یہ قیام للناس کے لیے ہے، 5/97۔ پوری نو انسانی کے اجتماع کا مقام ہے مسابۃ للناس، 2/125۔ پوری نو انسانی کے لیے اولین مرکز ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، 3/96۔ من داخلہ کان آمنا، 3/97۔ نیز مومنین مسلمین میں سے جسے طاقت ہو اس عالمی امن کانفرنس کی رونق بڑھانے کے لیے وہ حاضر ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ من استطاع علیہ سبیلا کے مطابق الگ الگ ملکوں اور قوموں کے جو ڈیلیگیشن، جو نمائندے حج کی سالانہ امن کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے جو بھیجے جائیں گے، ان میں یہ استطاعت موجود ہونی چاہیے کہ وہ اس زبان کو جانتے ہوں جو امن کانفرنس میں مشترکہ زبان کے طور پر مقرر کی گئی ہو۔ قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق بین الاقوامی زبان عربی ہے، اور وہ اپنے ملک اور قوم کے مسائل کو حج کی سالانہ امن کانفرنس میں صحیح طور پر وہ پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ نئی تجاویز پیش کرنا چاہیں وہ تجرباتی طور پر اس گوشے کے ماہر ہوں، اور باقی جو لوگ حج کی سالانہ کانفرنس میں شریک ہو رہے ہوں ان میں عمر اور صحت کے لحاظ سے راستے کی تکالیف برداشت کرنے کی استطاعت بھی ہو، اور آمد و رفت کا خرچہ بھی ان کے پاس موجود ہو۔ بھیک مانگتے ہوئے بے خرچ گھر سے نکل کھڑا ہونا خلاف قرآن ہے۔ 9واں نمبر، حج کا فائدہ خود نو انسانی کو ہے، اللہ تعالیٰ فائدے اور نقصان سے مبرہ ہے۔ 3/97 میں آیا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو لوگ مکہ معظمہ کی عالمی امن مرکزیت کا انکار کریں گے تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، وہ خود ہی امن کی نعمت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے پہلی آیت جو گزر چکی ہے ہم نے وہ بیان کیا تھا کہ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوا کریں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حج کی سالانہ عالمی کانفرنس کا حکم نو انسانی کے فائدوں کے لیے ہے،
محض زیارت کے لیے نہیں ہے۔ تو ایٹ اے گلانس یہاں تک آیت کریمات 3/96-97 یہ ساری جو نوٹ تھے وہ ہم نے وہ سر کر لیے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، جن میں سے اس امر کی وضاحت آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر مکہ معظمہ کو ایک مضبوط اور طاقتور عالمی امن مرکز بنانے کا حکم دیا ہے۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃَ 3/96۔ اس میں ایڈ یہ کیا ہے کہ وہ من داخلہ کان آمنا۔ تو ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب جو 9 نمبر تھے وہ ہم نے کور کر لیے ہیں، ابھی اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل میں اتنا ہی کافی ہے، تو تیسری قسط میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حج کی وضاحت جو ہے فریضہ حج اس کو ہم کور کر لیں۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، باقی تیسری قسط میں انشاءاللہ اس کو ہم حج کی مکمل وضاحت جو ہے سر کر لیں گے۔ تو بہت شکریہ سامعین کا، تو فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ سعادت محترم کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے، بڑے اچھے انداز میں اور قرآن کی روشنی میں فریضہ حج کیا ہے کا دوسرا حصہ کور کیا ہے۔ جلد ہی آپ کی حفظت میں اس کے تیسرے حصے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔